وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ کے سامنے وہ منظر ہوتا جب ظلم کرنے والے ظالم موت کی سختی کے مراحل میں ہوتے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں اپنی روحیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس چیز کی پاداش میں جو تم اپنے رب کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ مَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اپنے رب کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اسے مانتے نہیں تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، تم خالی ہاتھ تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار ہو کہ ہمارے پاس آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہم نے تمہیں جو بھی عطا کیا تھا سب کچھ تم دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور آج ہم دیکھتے ہیں تمہارے پاس تمہارا کوئی دوست، کوئی سفارشی نہیں ہے۔ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، جن کے بارے میں تمہارا یقین تھا کہ یہ ہر جگہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں ہر عذاب سے تکلیف سے بچائیں گے، آج کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارے جو بھی برے نظریات تھے آج باطل ہو کے تمہارے سامنے آگے۔ یہ سورہ نام کی آیت نمبر 93 اور 94 ہے، جس میں رب ذوالجلال اس کیفیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب عالم دنیا سے عالم برزخ کی جانب اس کے سفر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ہماری زندگی کو ایک حسین زندگی بنانا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا کردار حسین ہو، اس کے اعمال خوبصورت ہوں، اس کا اخلاق حسین ہو، اس کی زندگی کے تمام رویے، زندگی کے تمام پہلو اس میں امن ہو، سلامتی ہو، خوبصورتی ہو۔ اسلام نے جو بھی تعلیمات دی ہیں وہ صرف اس لیے کہ ایک مسلمان کی یہ دنیا کی زندگی آسان ہو جائے، حسین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، انسانی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے۔ اور اسی بنیاد پہ اگر مسلمان اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی تعلیمات کو اختیار کر کے اپنی ہر چیز کو، کردار کو، اعمال کو، اخلاق کو، عبادات کو، ہر چیز کو حسین بنا لیں تو اس کے ساتھ ان کی آگے آنے والی جو زندگیاں ہیں حسین بن جاتی ہیں۔ اگر دنیا حسین بنا لیں تو قبر کی زندگی بھی حسین بن جاتی ہے، آخرت کی زندگی بھی حسین بن جاتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے مراحل ہیں۔ رب کائنات نے جب حضرت آدم السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ
قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے تھے سب کی روحوں کو پیدا کر لیا۔ جتنے بھی انسان دنیا میں آ چکے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کی ارواح کو رب ذوالجلال نے تخلیق آدم کے ساتھ ہی پیدا کر دیا تھا، اور سبھی ارواح عالم ارواح میں تھے۔ اس جہاں میں، جس جہاں میں روحیں رہتی ہیں، یہ روحیں وہاں تھیں اور اپنے اپنے وقت کے مطابق اس عالم دنیا میں آتی رہی۔ عالم ارواح کے بعد ایک جہان آتا ہے جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ شکم مادر میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک جہان ہے جہاں ایک انسان اپنی زندگی کے ایک ایسی زندگی گزارتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے وہ زندگی بھول چکا ہوتا ہے، اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں نے یہ 9 ماہ کس طرح گزارے، کس کیفیت میں گزارے۔ اس سے پہلے عالم ارواح میں تھا، اسے یاد نہیں عالم ارواح کیا تھا، وہاں میں کیسے رہا۔ اسی طرح جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ایک عرصے تک وہاں رہتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے اسے یاد نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ کی زندگی کیسی زندگی تھی۔ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں اپنی زندگی کے سانس پورے کرتا ہے، جتنے بھی سال ہیں، 50 سال ہوں، 60 سال ہوں، 100 سال ہوں، 1000 سال ہوں، اپنی زندگی کے سال پورے کرتا ہے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے عالم دنیا سے عالم برزخ کی جانب۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ لوگوں کی زندگی کے بعد ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ یہ قبر کی زندگی، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، وہ جہاں پردہ ہے، جس کے پیچھے کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ رب جو بتا دے وہ جان سکتے ہیں، لیکن اس عالم برزخ میں وہ زندگی کیسی ہے انتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم احساس بھی نہیں کر سکتے ہو کہ عالم برزخ کی زندگی کیسی زندگی ہے۔ لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان مرنے کے بعد وہ قبر کی زندگی میں چلے جاتا ہے، وہ ہزاروں سال کی زندگی ہو، صدیوں کی زندگی ہو، قیامت تک کی جتنی بھی زندگی ہے وہ قبر میں گزارتا ہے۔ اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس دنیا کے، اس جہان کے عادات، احکامات، اعمال اور ہیں، عالم برزخ کے اعمال اور ہیں، عالم آخرت کے اعمال اور ہیں۔ ان میں ایک دنیا، ایک جہاں کے اعمال کو، ایک جہاں کی باتوں کو دوسرے جہاں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اسے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اسے بیماری بھی آتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، صحت بھی ملتی ہے۔ یہ ساری کیفیتیں ماں کے پیٹ میں ایک بچہ محسوس کرتا ہے، لیکن کیسے کھاتا ہے؟ اس منہ کے ساتھ نہیں۔ رب کائنات نے ہمیں دکھایا، ہمیں سمجھایا کہ یہ نہ سمجھو ہر جہاں میں انسان منہ کے ساتھ کھائے گا، یہ رب کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے اپنے بندوں کو کھلا سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کو کھلایا، 8-9 مہینے تک کھلایا، لیکن منہ کے ساتھ نہیں، کسی اور ذریعے کے ساتھ اسے خوراک پہنچائی، ماں باپ کے ذریعے نہیں، کسی اور ذریعے کے نہیں، رب کائنات نے اپنے خاص طریقے کے ساتھ اس بچے تک یہ خوراک پہنچائی اور بتا دیا کہ رازق تم نہیں ہو، میں ہوں، میں جس طرح چاہوں اپنی مخلوق کو روزی پہنچاتا ہوں، پہنچا سکتا ہوں، تم رازق نہیں ہو، رازق میں ہوں۔ اور ہمیں سمجھایا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہے، تم دیکھتے ہو کہ تمہارا یہ بچہ اس جہاں میں جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے خوراک ملتی ہے، لیکن منہ کے ساتھ نہیں، سانس بھی لیتا ہے، کیسے لیتا ہے؟
وہاں کو ہوا نہیں ہوتی، آکسیجن نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنا عرصہ وہ سانس بھی لیتا ہے۔ یہ رب کا کام ہے، وہ جیسے چاہے اپنے بندوں کو رزق بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ وہ بھی ایک زندگی تھی، اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی۔ وہ تمہیں نہیں پتا، وہ ایک پردے کی اوٹ میں ہے، ایک حجاب کے اندر ہے۔ تمہیں جو بتا دیا جائے اسے مان لو۔ تمہیں بتایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرو۔ تمہیں قبر کی باتیں بتائی جاتی ہیں، عالم برزخ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تمہیں قیامت کی ہولناکیاں بتائی جاتی ہیں، اس لیے کہ تم اپنی دنیا سنوار لو۔ تمہاری کامیابی عالم برزخ کی کامیابی ہو، عالم آخرت کی کامیابی ہو، اس کا انحصار اس دنیا کی زندگی پہ ہے۔ یہ تمہیں ساری باتیں، غیب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تم نہیں جانتے۔ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے ہم بتا دیتے ہیں، عالم آخرت میں کیا ہوگا ہم بتا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کی زندگی سنبھال لو، اس زندگی میں خوبصورتی پیدا کر لو، حسن پیدا کر لو، جمال پیدا کر لو۔ تمہاری دنیا کی زندگی اگر حسین ہوگی تو قبر کی زندگی بھی حسین بن جائے گی۔ اگر دنیا میں کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، اپنے رب کی بندگی میں کوتاہی کی ہوگی، اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی، اس سے دنیا کی زندگی بھی مشکل بن جائے گی۔ یہ عالم دنیا ظلم سے بھر جائے گی، بدامنی پیدا ہوگی، سلامتی ختم ہو جائے گی، محبت پارا پارا ہو جائے گی، تعلقات ٹوٹ جائیں گے، دشمنیاں بڑھ جائیں گی، نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ جب تم اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرو گے، حق تلفی کرو گے، خود غرضی سے کام لوگے، مفاد پرستی سے کام لوگے، تمہاری دنیا کی زندگی بدترین زندگی بن جائے گی۔ اور تمہارا خالق چاہتا ہے کہ نہیں، تم دنیا کی زندگی حسین بنا لو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، نہ رب کے حقوق میں کوتاہی کرو، اور نہ رب کی مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کرو، اس میں حسن پیدا کرو۔ تمہاری قبر کی زندگی جو صدیوں تک محیط ہے وہ زندگی حسین بن جائے گی۔ ہمیں رب کائنات نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ایک طبی موت کی بات کر رہا ہوں، حادثاتی موت کی نہیں، ایک طبی موت میں جب بھی کوئی انسان اس کا آخری وقت آتا ہے، آخری لمحات آتے ہیں، رب کائنات کی جانب سے موت کے لیے، روح نکالنے کے لیے جو فرشتے متعین ہیں اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ شخص مومن ہے، نیک انسان تھا، جس نے اپنی زندگی میں رب کے حقوق کو ادا کیا، بندوں کے حقوق کو ادا کیا، کہیں کوتاہی نہیں کی، کہیں زیادتی نہیں کی، وہ مومن دیکھے گا کہ آنے والے فرشتے نہایت خوبصورت ہیں، ان کے پاس ریشم کے کپڑے ہیں جس سے خوشبو آ رہی ہیں۔ جب وہ فرشتے اس انسان کے، مومن کے قریب آتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، اس کے مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس الحمیدہ، اے جان جو بڑی بابرکت ہے، نیک اعمال کرنے والی جان، اخرجی حمیدتن، تعریف کے ساتھ، اچھی کیفیت کے ساتھ باہر آ جاؤ، الی راحت و روحان و الی رب غیر غضبان، آ جاؤ، تمہارا رب جو تم پہ راضی ہے غصے میں نہیں ہے، تمہارے لیے راحت کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ آؤ جان، اے اس انسان، اے مومن کی روح، نکل آؤ اس رب کی جانب جو رب بڑا مہربان ہے، جو رب راضی ہے، خوش ہے۔ جب اس مومن کی جان نکلتی ہے، بڑے آرام کے ساتھ جان نکل آتی ہے،
فرشتہ جب اس کی روح کو پکڑتا ہے، باقی فرشتے آگے بڑھتے ہیں، احترام کے ساتھ اس روح کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ ریشم کا کپڑا بھی جنت سے آیا تھا، اس میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو بھی جنت کی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں سے وہ روح گزرتی ہے وہ ساری فضا معطر ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کوئی نیک انسان کی روح جا رہی ہے، آسمان پہ جاتی ہے۔ رب کائنات کے حکم سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی روح، اس مسلمان کی، اس مومن کا نام علیین میں لکھ دو۔ علیین ایک کتاب بھی ہے اور ایک مقام بھی ہے۔ وہ کتاب ہے جن میں نیک لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور جب کسی برے انسان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ برا انسان ان فرشتوں کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ خیر نہیں ہے۔ وہ بڑے ہی بدصورت، خوفناک شکل والے فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں وہ کپڑا، جس کپڑے میں روح ڈالنی ہوتی ہے، وہ کپڑا بھی بڑا سخت ہوتا ہے، ٹاٹ کی طرح ہوتا ہے، اس سے بڑی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی، نکلو، الی رب غضبان، اس رب کی جانب جو آج بڑے غصے میں ہے، تجھ پہ ناراض ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس برے انسان کی روح جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جس طرح کہ اگر گیلی روئی ہو، اس روئی میں اگر کوئی سلاخ پھنسی ہوئی ہو، اس گیلی روئی سے لوہے کی سلاخ کو نکالا جائے بڑی مشکل سے نکلتی ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح بڑی اذیت کے ساتھ اس کافر کی، اس منافق کی، اس بدکردار انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ جب اس ٹاٹ میں، اس گندے کپڑے میں روح ڈال دی جاتی ہے، فرشتے آسمان پہ لے جاتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں بدبو پھیل جاتی ہے۔ جو فرشتے راستے میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی برے انسان کی، بدترین انسان کی روح ہے۔ آسمان پہ جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں، ایسے برے انسان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا نام سجین میں لکھ دو، اور سجین جو مقام ہے، ان برے انسانوں کی جیل ہے، اس سجین میں اس کو داخل کر دو۔ سجین کتاب بھی ہے، رجسٹر بھی ہے، جس میں نام لکھے جاتے ہیں بد کردار لوگوں کی، برے لوگوں کی، اور سجین وہ جیل ہے جس میں برے انسانوں کی روح وہاں مقید کر دی جاتی ہے۔ جہاں روحیں جاتی ہیں ان روحوں کی واپسی کا امکان کوئی نہیں ہے۔ روح جس جگہ پہ ہے، علیین میں ہے، سجین میں ہے، جہاں بھی روحیں ہیں اسی مقام پہ رہتی ہیں۔ ایک عالم سے، ایک جہان سے اس لیے جہاں میں واپسی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، اگر کوئی واپسی چاہے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں پھر ماں کے پیٹ میں چلا جاؤں ممکن نہیں ہے۔ اگر چاہے کہ میں پھر عالم ارواح میں چلا جاؤں ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح عالم برزخ میں جو چلا گیا وہ کہے کہ میں دنیا میں واپس آ جاؤں، نہیں۔ بہت سی نیک روحیں بھی رب سے کہیں گی کہ اے اللہ تو نے ہمیں بڑا اعزاز دیا ہے۔ شہداء کی روحیں رب سے دعا کریں گی کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم پھر تیری راہ میں جان قربان کریں، ہم پھر شہید ہو کے تیرے پاس آئیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اور جو مانگنا ہے مانگو تمہیں دوں گا، لیکن عالم دنیا میں واپسی ناممکن ہے۔ شہداء ہوں یا کوئی بھی ہو، عالم برزخ میں جانے کے بعد اس کی روح عالم دنیا میں واپس آ جائے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح پھر عالم برزخ سے جب عالم آخرت میں جائیں گے،
عالم آخرت سے کوئی واپس آنا چاہے اس کی واپسی ناممکن ہے۔ تو اس طرح ایک مومن کی اور ایک منافق، کافر اور بد کردار کی اندوہ کو نکالا جاتا ہے، اور جب ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کا معنی یہ ہے جہاں بھی انسان کا جسم ہے اسے جلا دیا جائے، راکھ بنا دی جائے، اسے سمندر میں بہا دیا جائے، مچھلیاں کھا جائیں، اسے زمین میں دفن کر دیا جائے، مٹی بن جائے، لیکن اس انسان کے جسم کے ذرات جہاں بھی ہوں گے وہ اس کی قبر ہے۔ اور حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، سارا انسان ختم ہو سکتا ہے، لیکن انسان کا اصل جسم جس سے انسان کی تخلیق ہوئی تھی، جسے آپ نے عجب الذنب کا نام دیا کہ عجب الذنب وہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ایک بہت بڑی خوردبین کے ساتھ اس ذرے کو دیکھا جا سکتا ہے، اور سائنس نے آج کہا ہے عجب الذنب کو توڑا نہیں جا سکتا، عجب الذنب فنا نہیں ہو سکتا۔ رب نے پہلے بتا دیا کہ جس چیز سے میں نے انسان کی تخلیق کی ہے وہ ذرہ، وہ عجب الذنب ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، ایٹم کی طرح ذرہ ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، نہ اسے آگ جلا سکتی ہے، نہ اسے مٹی کھا سکتی ہے، یہ جہاں بھی ہوگا۔ اسی سے میں نے انسان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں بھی اسی چھوٹے سے ذرے کے ساتھ میں نے اس کی تخلیق کی ابتدا کی، آہستہ آہستہ اسے بڑا بنایا، اور قیامت کے دن بھی میں اسی چھوٹے سے ذرے سے پھر دوبارہ انسان کو بناؤں گا۔ یہ چھوٹا سا ایک ایٹم کی طرح ذرہ، یہ انسان کا اصل جسم ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، کہیں ختم نہیں ہوگا، یہ انسان کا جسم ہے، جہاں بھی ہے وہ اس کی قبر ہے۔ اور قبر میں انسان کو دنیا کے اعمال کے لحاظ سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اچھا انسان ہے، قبر کی زندگی میں عالم برزخ میں اچھا استقبال ہوگا، اگر دنیا میں برا انسان تھا تو قبر کی زندگی میں عالم برزخ میں اس کا استقبال نہایت ہی بدترین ہوگا۔ جب بھی کسی انسان کو دفن کیا جائے یا جب بھی مرنے کے بعد انسان کا وہ جسم زمین میں ہو، سمندر میں ہو، دریا میں ہو، جہاں بھی پہنچتا ہے رب کی جانب سے فرشتے آ جاتے ہیں، منکر اور نکیر کے نام کے، وہ اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، ہمارا رب کون ہے؟ جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا تھا، جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی معرفت حاصل کی تھی اور اپنے رب کی معرفت کے بعد اس کے حقوق کو ادا کیا تھا، بتا دے گا ربی اللہ، میرا رب وہ اللہ ہے۔ پھر سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ سوال ہوگا کہ وہ شخص جسے نبی بنا کے تمہارے اندر بھیجا گیا تھا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر مومن ہے تو کہے گا وہ میرا نبی تھا، میں اس پہ ایمان لایا تھا، اس کی ہدایات کو میں نے مانا، میں اس کی امت میں شامل ہوا۔ پھر سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ مسلمان ہے تو بتائے گا دین الاسلام، میرا دین وہی دین ہے، وہ اسلام ہے جو میرے مالک نے، رب نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا تھا۔ ان تین سوالوں کے اگر جواب صحیح مل جائیں تو پھر چوتھا سوال ہوگا ما یدری کا، تم نے یہ ساری باتیں کہاں سے جانی؟ رب کی معرفت کہاں سے لی؟ اپنے نبی اور دین کے بارے میں یہ باتیں کہاں سے لیں؟ وہ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے قرآن پڑھا تھا، یہ ساری معلومات
रब के बारे में, दीन के बारे में, नबी के बारे में मुझे कुरान ने दी थी। और जब किसी गैर मोमिन से, बुरे इंसान से ये सवाल होंगे जिसने दुनिया में रब को नहीं जाना, रब की मारिफत हासिल नहीं की, रब की इबादत नहीं की, ना नबी को पहुंचाना, ना दीन को पहुंचाना, जब किसी सवाल का जवाब नहीं देगा तो फरिश्ते फिर चौथे सवाल के बजाय कहेंगे मा दरईत व मा तलईत, न तूने कुरान को पढ़ा, न तूने कुरान को जाना। अगर तू कुरान को पढ़ लेता आज तुझे इन सवालों के जवाब देने आसान हो जाते। ये कुरान वो किताब है, वो हिदायत है, वो मंबा हिदायत है जिसके साथ दुनिया में भी हम अपनी जिंदगी हुसीन बना सकते हैं। हुदल्लिन्नास, ये सारी कायनात के लिए हिदायत है। और इसके साथ हम अपनी कब्र की जिंदगी को, आलम बरज़ख को भी हुसीन बना सकते हैं। ये आलम बरज़ख, ये कब्र की जिंदगी पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इस मंजिल में कामयाब हो गया उसकी आखिरी मंजिलें सारी के सारी आसान हो जाएंगे। लेकिन जो इस पहली मंजिल में, आलम बरज़ख की पहली मंजिल में, कब्र के सवालों जवाब में नाकाम हो जाए, उसके सारे मुराहिल क़यामत तक के लिए मुश्किल बना दिए जाते। जब एक मोमिन सवालों का सही जवाब दे देता है, रब्बे कायनात की जानिब से उसे फिर जहन्नम का मंजर दिखाया जाता है कि अल्लाह के बंदे, तूने इन सवालात के सही जवाब दिए, ये देख जहन्नम में तेरा वो मुकाम है। अगर तू इन सवालात के सही जवाब न देता यहां चला जाता। ये जहन्नम में तेरी जगह थी। तेरे हुस्न अमल ने, हुस्न किरदार ने, अमाले सालिहा ने, रब्बे कायनात ने इस बुनियाद पर तुझको इस जहन्नम से बचा लिया। फिर उसको जन्नत का वो मुकाम दिखाया जाता है जो उसको मिलने वाला है, कि ये वो जगह है जो तेरे अमाले सालिहा की वजह से रब्बे कायनात तुझे अता करनी है। जब वो मोमिन देखता है कि मुझे जहन्नम से बचा लिया गया और ये मेरा जन्नत में मेरा घर है, मेरा महल है, तो बड़ा खुश होता है, उसे खुशी मिलती है। ये आलम बरज़ख में सवाल जवाब होते हैं, बातें होती हैं, दिखाई देता है, सुनाई देता है, खुशी होती है, अज़ियत होती है, दुख होता है, सब कुछ होता है, हर एक को होता है। आलम बरज़ख की जिंदगी है, वो जिंदगी सबके लिए है, सबके लिए यकसा है। मुसलमान है या काफिर है, वली है या आम इंसान है, आलम बरज़ख की जिंदगी हर एक के लिए है। आलम बरज़ख में हर एक ने बात भी करनी है, उससे सवाल भी होना है, उसने जवाब भी देना है, वो सुनता भी है, वो बोलता भी है, शुहदा खाते पीते भी हैं और जन्नत जहन्नम के मनाज़िर भी देखते हैं। अच्छी बातों से मसरत होती है और बुरी बातों से अजियत होती है। ये सब कुछ एक मरने वाला आलम बरज़ख में महसूस करता है। लेकिन जब इन चीजों को इस आलम दुनिया पे क़यास करते हैं, जैसे हम दुनिया में सुनते हैं, दुनिया में बोलते हैं, दुनिया में देखते हैं, दुनिया में खाते हैं, नहीं, फिर बात बिगड़ जाती है। जिस तरह मां के पेट में अहकामात और थे खाने पीने के, इस आलम दुनिया में और हैं, इसी तरह आलम बरज़ख में सुनने, बोलने, देखने, उठने, बैठने के अहकाम उसके साथ मुताल्लिक हैं। उसे दुनिया पे क़यास न कीजिए। हर मैयत से सवाल होगा, वो सवाल सुनेगा, जवाब देगा, वो फरिश्तों को देखेगा, वो जन्नत जहन्नम के मनाज़िर देखेगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन जब आलम बरज़ख की चीजों को इस आलम दुनिया पे क़यास करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, गुमराही आ जाएगी, समझ नहीं आएगी। इसलिए दुनिया की बातें दुनिया के लिए हैं और आलम बरज़ख की बातें आलम बरज़ख के लिए हैं। रब ने सब बातें बता दी और कहा कि वअंतुम ला तशउरून, मैंने बता दिया है, शुहदा को रिज़्क मिलता है, खाते पीते हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। तुम्हें ये बातें क्यों बताई हैं? इसलिए नहीं कि लड़ो, झगड़ो, फितने डालो, तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बताई हैं दुनिया हुसीन बना लो।
تم نے بجائے اس کے کہ ان باتوں سے اپنی زندگی میں انقلاب آتے لاتے، اپنی یہ زندگی حسین بناتے، جھگڑے ختم کرتے، حق تلفی نہ کرتے، زیادتی نہ کرتے، تم نے ان باتوں کو بنیاد بنایا اختلافات کی، شرک بازی کی، گروہ بندی کی۔ نہیں، تمہیں یہ باتیں بتائی جا رہی تھی اس لیے دنیا اچھی کر لو، تم نے بجائے دنیا اچھی کرنے کے دنیا بگاڑ لی، اس عالم برزخ کی باتوں کو بنیاد بنا کے جھگڑے پیدا کر دیے، اختلافات پیدا کر دیے۔ نہیں، تم سے یہ سوال نہیں ہوگا عالم برزخ میں کون کھاتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا باتیں کرتا تھا۔ نہیں، تم سے سوال تمہارے دین کے بارے میں ہوگا، تمہارے رب کے بارے میں ہوگا، تمہارے نبی کے بارے میں ہوگا۔ ان سوالوں کی تیاری کر لیجیے۔ تو یہ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے، ابھی بات نامکمل ہے، وقت گزر گیا ہے، انشاءاللہ پھر یہ بات مکمل کریں گے کہ عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ عذاب کیسے ہوتے ہیں، قبر میں کون کون سے عذاب ہوتے ہیں، ان عذاب کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور کس طرح ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں۔